گزشتہ ہفتے جیسا کہ میں نے ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد صاحب کے الطاف حسین صاحب سے اختلافات کی اصل وجوہات پر روشنی ڈالی تھی، جسے کہ نہ صرف ہزاروں کی تعداد میں دیکھا اور سنا گیا بلکہ پسند بھی کیا گیا، اور ساتھ یہ اصرار بھی کیا گیا کہ ایک ویلاگ پی ایس پی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال صاحب کے سیاسی سفر اور الطاف حسین صاحب سے اختلافات کے حوالے سے بھی ضرور کیا جائے۔ سو میں نے آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے یہ ضروری سمجھا کہ ایک عام آدمی کو بھی ان حقائق سے آگاہ کیا جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف پی ایس پی کا قیام عمل میں آیا بلکہ قربتوں کا سفر نفرتوں میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کیا عوامل تھے، وہ کیا حالات و واقعات تھے کہ الطاف حسین صاحب سے قربت اور محبت کے دعوے کرنے اور اس حوالے سے سخت گیر موقف رکھنے والا مصطفیٰ کمال اچانک یو ٹرن لیتے ہوئے نفرت کی انتہاؤں کو چھونے پر مجبور ہو گئے۔ وہ مصطفیٰ کمال کہ جس کے ہر ٹی وی انٹرویو کا آغاز الطاف حسین کے نظریے سے شروع ہو کر ان کے فکر و فلسفے پر اختتام پذیر ہوتا تھا، تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچانے والے الطاف حسین کہ جنہیں کنگ میکر بھی کہا جاتا ہے، ان سے مصطفیٰ کمال صاحب کی قربت محض دکھاوا اور دھوکہ تھا، یا پھر 2013 سے اپنے راستے جدا کرنے اور الطاف حسین صاحب کہ جنہیں روحانی باپ کا درجہ دینے، ان کی عزت و تکریم میں زمین و آسمان ایک کرنے والے سید مصطفیٰ کمال صاحب کا 2016 کے بعد کا جو روپ تھا وہ اسکرپٹڈ ہے؟ یہ سوال آج بھی تشنا طلب ہے۔ ویسے تو 2013 سے سیاسی منظر نامے سے غائب ہو جانے والے مصطفیٰ کمال نے 3 مارچ 2016 کو اچانک ایک طویل ترین پر ہجوم پریس کانفرنس کے ذریعے جو کچھ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے سامنے اپنی گمشدگی سے لے کر الطاف حسین صاحب سے اختلافات کے حوالے سے موقف بیان کیا، اس نے میڈیا ہی نہیں کراچی والوں کو 19 جون 1992 کا سارا منظر ریکال کروا دیا کہ جب ایم کیو ایم حقیقی نے سیم اسی نوعیت کے اسکرپٹ، اسی قسم کے الزامات لگا کر کردار کشی کی تمام حدوں کو پار کیا تھا، تو 3 مارچ 2016 کو ٹوکری میں سے وہی نکلا کہ جس کا ذکر الطاف حسین صاحب پہلے سے ہی اپنے کارکنان سے کر چکے تھے۔ لیکن میں اس کی تفصیل میں مزید جانے سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کے سیاسی سفر کے آغاز اور تیزی سے ایم کیو ایم اور الطاف حسین کے قریب پہنچنے پر ذرا روشنی ڈالنا چاہوں گا، کیونکہ ایم کیو ایم نہ ہی کوئی روایتی سیاسی جماعت ہے اور نہ ہی الطاف حسین صاحب دیگر جماعتوں کے سربراہوں کی طرح کوئی روایتی لیڈر ہیں۔ پاکستان اور خصوصاً کراچی کی سیاست پر نظر رکھنے والے یہ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان بھر میں ایم کیو ایم جیسی ڈسپلن اور منظم جماعت کوئی اور نہیں ہے، اور اس بات سے بھی ہر شخص واقف ہے کہ ایم کیو ایم نہ صرف اقربا پروری اور موروثی سیاست کے خلاف ہے بلکہ اس میں غریب اور مڈل کلاس کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو اسمبلیوں میں پہنچانے کے لیے کروڑوں روپے نہیں لیے جاتے۔ یہاں معیار صرف ورکر کی قربانیاں، ان کی محنت اور سینیارٹی ہوتی ہے۔ اس تنظیم میں یونٹ سے لے کر رابطہ کمیٹی تک پہنچنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور نہ ہی صوبائی، قومی یا سینٹ تک پہنچنے کے لیے پیراشوٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن 27 دسمبر 1971 کو یعنی سقوط ڈھاکہ کے ٹھیک 11 دن بعد کراچی میں پیدا ہونے والے سید مصطفیٰ کمال صاحب کے بقول کہ جو انہوں نے خود ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران بتایا کہ میں 1992 میں کہ جب کراچی میں فوجی آپریشن ہو رہا تھا اس وقت ایم کیو ایم میں شامل ہوا اور باقاعدہ ایک عام کارکن کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ یعنی یہ وہ دور تھا کہ جب ایک عام کارکن سے لے کر ایم کیو ایم کی پوری لیڈرشپ، تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی زیر زمین جا چکے تھے، یعنی اپنی اپنی جانوں کو محفوظ بنانے، گرفتاریوں سے بچنے اور سیاسی سرگرمیوں کو منقطع کرنے کی واضح طور پر ہدایت مرکزی لیڈرشپ کی طرف سے دے دی گئی تھی۔ ایسے میں جہاں کارکنان
چھپنے چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے، دوسرے شہروں میں منتقل ہو رہے تھے۔ جن کو بیرون ملک جانے کا موقع ملا انہوں نے وہاں جا کر سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ کسی نے بہت زیادہ دباؤ اور ڈر خوف کے سبب اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں۔ غرض آپریشن سے بچنے کے لیے جس کو جو وسائل اور سہولتیں میسر آئیں اس نے حاصل کر لی۔ ایسے میں 21-22 سال کا ایک نوجوان سید مصطفیٰ کمال اسی MQM میں نہ صرف شمولیت اختیار کرتا ہے بلکہ تمام تر خطرات اور حالات کو فیس کرنے کے باوجود گرفتاری سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ کراچی کے لوگ گواہ ہیں، بلکہ ہر گھر اور گلی محلہ متاثرین میں سے کہ جب دوران آپریشن پورے محلے کے گھروں سے مردوں کو، چاہے وہ بزرگ ہوں، بچے ہوں یا نوجوان ہوں، انہیں قمیضیں اتار کر آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر کھلے میدانوں میں گھنٹوں گھنٹوں بٹھا کر ان کی تذلیل کی جاتی تھی۔ یعنی اتنے بدترین حالات میں لوگوں نے اپنی جان، مال اور عزت و آبرو کو بچایا۔ یہ حالات بتانے یا یاد دلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ MQM میں بہت تیزی سے ترقی کرنے والے سید مصطفیٰ کمال صاحب نے ایسے حالات میں MQM میں شمولیت اختیار کی۔ 1992 سے 1996 تک اسی شہر میں رہ کر کام کیا، جس میں کہ نصیر اللہ بابر کا بدترین دور شامل تھا کہ جب 10-12 لڑکوں کو اٹھا کر جعلی پولیس مقابلوں میں مارا جا رہا تھا۔ لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ مشکل ترین حالات میں بھی گرفتاری سے محفوظ رہے، اور الحمدللہ ان کے عزیز رشتہ داروں میں بھی کسی نوجوان کو کوئی گزن تک نہ آئی۔ یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے کہ جہاں صرف مہاجر ہونے کی سزا لاشوں اور گرفتاریوں کی صورت میں ان لوگوں نے بھی بھگتی کہ جن کا نہ کوئی سیاسی تعلق تھا نہ کوئی کرمنل ریکارڈ تھا، وہاں ان ریاستی مظالم سے بچ جانا کسی بھی معاوضے سے کم نہیں تھا۔ ویسے آج تک کے تمام ٹی وی انٹرویوز میں بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی کسی اسیری، گرفتاری یا کسی عزیز رشتہ دار کی شہادت کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی جانوں اور عزتوں کو محفوظ رکھے۔ میرا یہ سوال اٹھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ MQM میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ کارکن کو آگے بڑھنے یا منصب حاصل کرنے کے لیے مقرر کردہ معیار کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے۔ مطلب کارکن سینیارٹی کی بنیاد پر پہلی سیڑھی یونٹ، دوسری سیڑھی سیکٹر، تیسری سیڑھی تنظیمی شعبہ جات اور آگے تنظیمی کمیٹی یا رابطہ کمیٹی یا پھر ممبر صوبائی، قومی اسمبلی یا سینٹ کے رکن منتخب ہوتا ہے۔ جہاں تک کراچی کی سیاست کو کور کرتے ہوئے اور MQM کے تنظیمی اسٹرکچر کو قریب سے مانیٹر کیا ہے تو کسی کارکن کو کبھی ڈائریکٹ سب سے اوپر والی سیڑھی تک چڑھتے میں نے آج تک نہیں دیکھا، بلکہ میں ہزاروں ایسے لوگوں سے بھی واقف ہوں کہ جن کی سینیارٹی یا وابستگی 84، 85، 86 سے ہے، لیکن وہ آج بھی یونٹ سیکٹر سے اوپر نہیں جا سکے۔ مگر مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ 92 سے 96 تک دوران آپریشن کراچی میں رہے، پھر تعلیم کے حصول کے لیے 96 سے 98 تک ملیشیا میں رہے، اور پھر اچانک 2002 کے جنرل الیکشن میں انہیں PIB کے حلقے سے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دے کر نہ صرف MPA منتخب کروایا بلکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا وزیر بھی بنایا گیا۔ یعنی 1992 سے 2002 تک 10 سال کے مختصر ترین سیاسی سفر میں MQM جیسی منظم آرگنائزیشن میں بنا یونٹ، سیکٹر، زون یا رابطہ کمیٹی میں ذمہ داری حاصل کیے اتنا بڑا جمپ سب کے لیے حیران کن تھا۔ اور پھر تیزی سے بڑھتے قدم یہیں نہیں رکے بلکہ MPA شپ سے استعفیٰ لے کر 2005 کے بلدیاتی الیکشن میں کامیابی کے بعد کراچی کا ناظم منتخب کر دیا گیا، اور پھر یہاں سے بلندی کا سفر شروع ہوا۔ وہ سفر کہ جس میں سیاسی یا انتظامی ہی نہیں، تنظیمی سطح پر بھی کسی کو مداخلت کی اجازت یا جرت نہیں تھی۔
کہتے ہیں کہ کراچی کے طاقتور ترین میئر بننے میں جہاں جنرل پرویز مشرف کی مکمل تائید و حمایت حاصل تھی، وہیں الطاف حسین صاحب کی جانب سے بھی گو ہیڈ کا اشارہ کئی بار لندن یاترا کے بعد مل چکا تھا۔ یوں بلا شبہ رات دن کی محنت، نیک نیتی اور بہترین ایڈمنسٹریشن کے نتیجے میں مصطفیٰ کمال صاحب کو 2008 میں دنیا کے بہترین میئر کا ایوارڈ ملا، جو یقیناً ان کے کریڈٹ پر جاتا ہے۔ اور شاید یہیں سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ الطاف حسین کو چھوڑ کر ایک نئی جماعت بنائی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف اور ان کی مسز بیگم صاحبہ مشرف نے دو لوگوں کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا، ایک ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اور دوسرے سید مصطفیٰ کمال صاحب۔ اور کراچی والوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ گورنر سندھ کی شان میں بھی قصیدے پڑھے جانے شروع ہو گئے تھے۔ یہاں تک سلسلہ آگے بڑھ چکا تھا کہ یہ نعرے لگنے شروع ہو گئے تھے کہ وزیر اعظم ڈاکٹر عشرت العباد اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مصطفیٰ کمال، یعنی یہ ذہن سازی کی ابتدا تھی۔ اور آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ ایم کیو ایم کے جن کی الیکشن کیمپین میں ہمیشہ الطاف حسین اور ان کے نظریے کا پرچار اور اظہار کیا جاتا تھا، پہلی بار کارنر میٹنگوں، جلسے جلوسوں اور الیکشن کیمپین میں مصطفیٰ کمال صاحب کے دور نظامت کے کارنامے بیان کیے جانے لگے۔ حالانکہ ایم کیو ایم کی تاریخ ہے کہ یہاں شخصیات نہیں، نظریات اہم ہوا کرتے تھے، لیکن کیونکہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے زیر سایہ ایک منصوبہ یا ایک پروجیکٹ لانچ کیا جانا تھا، جس کے لیے مصطفیٰ کمال اور عشرت العباد کے کارناموں کو اجاگر کر کے الطاف حسین کو مائنس کیا جانا تھا، اور ساتھ ہی عمران خان اور تحریک انصاف کی شکل میں الطاف حسین اور ان کی ایم کیو ایم کو پہلے مرحلے میں الیکشن میں ایم کیو ایم کے ہی لوگوں سے کمالات دکھا کر سیاسی تھریٹ دے کر نیکسٹ مرحلے میں ریپلیس کیا جانا تھا۔ کراچی والے اور خصوصاً ایم کیو ایم کے لوگ اپنے ذہنوں پر زور ڈالیں، اپنی یادداشتوں کو ریکال کریں کہ جب تحریک انصاف کو کراچی سے بنا الیکشن کیمپین کے، بنا امیدواروں کے نام جانے، بنا پولنگ کیمپ اور بنا پولنگ ایجنٹوں کے بیلٹ بکسوں کو بھروا کر سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کا واویلا اپنے پیڈ صحافیوں اور میڈیا اینکر کے ذریعے کروایا گیا تھا، تو جواب میں مصطفیٰ کمال صاحب نے میڈیا پر اس کی یہ وضاحت نہیں کی تھی کہ یہ پی ٹی آئی کی محبت میں نہیں بلکہ ایم کیو ایم کی پالیسیز کی نفرت میں ووٹ ڈلا ہے۔ اور الطاف حسین صاحب کو اب یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کراچی اب ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد کریں کہ جس وقت یہ کھیل شروع ہوا تھا، اس وقت کراچی کی تنظیمی کمیٹی اور رابطہ کمیٹی کو کون ہیڈ کر رہا تھا؟ جی میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، کہتے ہیں کہ حماد صدیقی کی سرپرستی میں کام کرنے والی تنظیمی کمیٹی اور انیس قائم خانی صاحب کی ڈپٹی کنوینر شپ میں چلنے والی رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم کی تاریخ کا سب سے مضبوط اور با اختیار سیٹ اپ تھا، کہ جہاں کیے جانے والے فیصلوں میں اکثر پر توثیق تو الطاف حسین صاحب کی لی جاتی تھی، لیکن مرضی اور منشا شامل نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کا اظہار الطاف حسین صاحب نے اپنے ان آخری ورکر اجلاسوں میں بھی کیا کہ جب قیادت سے علیحدگی کا اعلان کیا جاتا تھا۔ مطلب جنرل پرویز مشرف اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے تیار کردہ اسکرپٹ کے مطابق مائنس الطاف حسین اور پی ٹی آئی ریپلیس منصوبہ ایک ساتھ ایگزیکیوٹ کرنا تھا۔ اور انیس قائم خانی صاحب کی کمان میں کام کرنے والی رابطہ کمیٹی اور حماد صدیقی کی سرپرستی میں چلنے والی تنظیمی کمیٹی کے تمام اراکین کے نام معلوم کر لیں، آپ کو پی ایس پی کی تنظیم سازی سمجھ میں آ جائے گی۔ اصل مسئلہ صرف اس کی ایگزیکیوشن کا تھا۔ وہ موقع ملا 19 مئی 2013 کو کہ جب 9/0 پر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ جب کے ٹی سی اور رابطہ کمیٹی کے تکبرانہ اور جاگیردانہ رویوں سے تنگ آ کر اور الطاف حسین صاحب کے فیصلوں سے انحراف کی خبروں سے دل برداشتہ ہو کر کارکنان نے ان ذمہ داران کے ساتھ مار پیٹ کی۔ چونکہ کارکنان بہت زیادہ مشتعل اور فرسٹریٹ تھے اور یہ کوئی
ایک یا دو دن کا قصہ بھی نہیں تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ کئی عرصے سے کارکنان کے دلوں میں لاوا پک رہا تھا۔ اور دوسری طرف لیاری گینگوار کے ہاتھوں روزانہ مہاجر نوجوانوں کی گردن کٹی، ہاتھ پیر کٹی لاشیں مل رہی تھی، اور اس کے باوجود یہ لوگ پیپلز پارٹی کے اتحادی تھے اور جھنڈے لگی سرکاری گاڑیوں میں ایم کیو ایم کے کارکنان اور مہاجر نوجوانوں کو لیاری کے جن علاقوں میں جانے سے روکتے تھے، وہاں خود آزادانہ گھوما کرتے تھے۔ انہی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر کہا جاتا ہے کہ کارکنان نے انتہائی سخت قدم اٹھایا۔ حالانکہ اس کے بعد الطاف حسین صاحب نے ان تمام کارکنان سے نہ صرف تحریراً معافی منگوائی بلکہ کچھ کو معطل بھی کیا گیا، لیکن کارکنان کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود 90 پر لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے شناخت کروا کر کارکنان کو بلایا گیا اور پھر ان پر بہت ہی بے رحمانہ تشدد بھی کیا گیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ہی یہ طے ہو گیا تھا کہ اب مزید ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ اب آپ اسے انا کہیے، تکبر یا غرور کہہ لیجئے، بہرحال ایک مشرف کا منصوبہ تو دوسری طرف ایگو، دونوں نے مل کر مصطفیٰ کمال صاحب کی اس منزل کو آسان کر دیا جو انہیں رہنما کے بدلے بنا جدوجہد کے حاصل ہو رہی تھی۔ تو سامعین کرام، اب اس پورے ویلاگ کو جوڑ کر آپ نتیجہ خود اخذ کر سکتے ہیں کہ علیحدگی بھارت سے تعلقات کی وجہ سے ہوئی، یا کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ہوئی، یا پھر جنرل پرویز مشرف کے مائنس الطاف فارمولے کی ایگزیکیوشن کی وجہ سے ہوئی۔ آخر میں صرف یہ یاد دلاتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ جہاں تک را سے مراسم کا انکشاف کیا تھا، اس میٹنگ میں مصطفیٰ کمال صاحب نے انیس قائم خانی، عشرت العباد سمیت رحمان ملک کی موجودگی کا بھی حوالہ دیا تھا۔ بس اسی حوالے سے پوچھنا یہ تھا، کیا اس میٹنگ کے بعد گورنر سندھ عشرت العباد اور وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کو ان کے عہدوں سے را سے تعلقات رکھنے کے باعث سبکدوش کر دیا تھا، یا ان دونوں صاحبان کی میٹنگ اور دورے کے جو منٹس ریکارڈ پر ہوتے ہیں، کیا اداروں کو کوئی ایسے منٹس ہاتھ لگے تھے، یا کبھی ان دونوں ذمہ داران نے اس حوالے سے کوئی پریس کانفرنس کر کے اس میٹنگ کی تصدیق یا تردید کی، یا کبھی ان پیشہ ور صحافیوں نے کہ جو قبروں اور ٹینک ٹنکیوں سے نکالے جانے والے اسلحوں کی معلومات تو بر وقت پہنچا دیتے تھے، انہیں ان دونوں صاحبان سے ان سوالوں کے یا ان الزامات کے جوابات معلوم کرنے یا پوچھنے کی زحمت گوارا ہوئی؟ جواب یقیناً سب کا نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب اس سے پہلے کا ایک ایپیسوڈ مس کر گئے کہ جس میں الطاف حسین صاحب نے ان کی میئرشپ سے فراغت کے بعد لندن میں ایک اہم میٹنگ کا حوالہ دیا تھا کہ جہاں ISI چیف جنرل شجاع پاشا اور خود مصطفیٰ کمال اور الطاف حسین صاحب بیٹھے تھے، اور جہاں ان کی مالی حالت دیکھ کر انہیں پارٹی فنڈ سے الطاف حسین صاحب نے مکان خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے۔ اسی میٹنگ میں بیٹھے شجاع پاشا صاحب نے بھی اپنے پاس سے اسی مکان کے لیے کچھ رقم دینے کا کہا تھا، اور یہ میٹنگ اس میٹنگ سے پہلے کی تھی کہ جس کا حوالہ مصطفیٰ کمال صاحب نے دیا۔ اس طرح مصطفیٰ کمال صاحب نے ڈائریکٹ اپنے اس ادارے کی کارکردگی اور معلومات پر سوال اٹھا دیا کہ جس کا شمار دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں کیا جاتا ہے۔ مطلب شجاع پاشا ایک حساس ادارے کو ہیڈ کرنے کے باوجود اتنے بے خبر تھے کہ را کے ایجنٹ کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہے۔ کمال ہے مصطفیٰ کمال صاحب۔ ویسے کثرت شراب نوشی پر بھی دو لفظ بول کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ کہ پاکستان کے کسی سیاستدان، کسی سول ملٹری بیوروکریٹس، کسی ایلیٹ کلاس یا اشرافیہ کے حوالے سے تو یہ بات آنکھیں بند کر کے یقین کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے تو ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر زیر گردش رہتی ہیں، مگر اتنی شراب نوشی کرنے والے شخص کی آپ جیسا انسان کے جس کا دعویٰ ہے کہ ہم ان کے پاس
وہاں بھی جا سکتے تھے کہ جہاں ہر کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ ایک تصویر، کوئی ایک ویڈیو کلپ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آج تک پیش نہیں کر سکے۔